بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا واقعہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو پورا ضرور سنیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے کاموں سے بچا لے اور ان ظالموں سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام برہام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں کی قوم جب پروان چڑھی اور فرعون کی حکمرانی آ گئی، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ مصر آ گئے اور غوشان کے نام کے ایک علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب فرعون میں نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور اس کے ہاتھوں میں تمہاری موت ہوگی، فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے الگ الگ طریقے آزمانا شروع کر دیا اور اس نے اپنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے اپنے کام کرواتا، بالکل نوکروں کی طرح بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے تو لاکھ کوشش کر لے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمزوروں پر ظلم کر کے انہیں اپنی یا بادشاہی اور طاقت کے ذریعے پریشان کر کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان میں ڈال رہا ہے۔ اس کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اپنے طاقت کے اوپر گھمنڈ نہ کرے اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ کچھ ہی وقت بعد فرعون اور اس کی سلطنت کو ختم کرنے والا بچہ اسی اسرائیل کے یہاں پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عیر تھا۔ اسی نام کو یقود بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اندازہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی طرف سے وحی گئی کہ بچے کو اپنے پاس رکھنا اور اسے دودھ پلانا، لیکن جب اس کی جان کو خطرہ لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ کچھ وقت بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے ڈال دے گا۔ اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ جب بچے والا صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا کر پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور اس کے غلام صندوق کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس صندوق کو دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون کی بیوی نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب فرعون نے اس بچے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تو فرعون کی بیوی سامنے آ گئی اور بولی کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا کوئی ذریعہ بنے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مطلب ہے فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ایک اور کرشمہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ جو کہ ابھی دودھ پیتے تھے، انہوں نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیے۔ محل والوں نے ایک ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ یہ بچہ پینے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور بولی، میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، وہ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی بن گئیں۔ ان کے لیے شاہی چیزوں کے انتظام کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ کچھ وقت بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا، اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا یعنی لاٹھیوں
سے شکست دی تو وہ لوگ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، لیکن وہ لوگ فرعون کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن حضرت آسیہ اپنے بیٹے کو کنگھی کر رہی تھی اور ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ حضرت آسیہ کے منہ سے نکلا الفاظ یہ تھا کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا، فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو یہ بات بتا دی۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ ظلم کے جواب میں حضرت آسیہ کہتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہیں مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر پٹکتا۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، رنج اور درد آسیہ سے دور کر دے اور اسے ظالموں سے نجات دلا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت کے محل دکھایا، پھر وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت میں سب سے عظمت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا۔ قرآن شریف میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقدس نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم میں جائیں گی، اور ساتھ ہی دو نیک بیویاں کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنی امت کی ایمان والی عورتوں کی مثال ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے جدوجہد کے بعد واپس آئے تو رامسلط انتقال کر چکا تھا اور ان کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا، اور وہیں منفتح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل میں ڈوب گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔